میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ اللہ کی ناراضگی بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے نا، تو دنیا میں بڑا پریشان نہیں والی زندگی گزارتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک پریشان رہتا ہے، کیونکہ خدا اس سے ناراض ہے۔ اور اللہ کے ناراضگی کے باوجود زندگی گزارنا ایسا ہے جیسے کسی مجرم انسان کو جو ہے پھانسی کے پھندے پہ سزے کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہو، اور اس کو 2 یا 3 منٹ دے دیا جاتا ہے ٹائم کہ تو اپنے گھر والوں سے مل لے، اس کے بعد تجھے سزا دی جائے گی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، نافرمانی کے باوجود زندگی گزارنا عیش و عشرت کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دیکھیے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا کسی بندے سے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے، جب اللہ روڑتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بند نہیں کرتا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں کرتا کہ فلاں میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ چاند کو منع نہیں کیا جاتا کہ فلاں کے آنگن میں چاندنی نہیں بکھرنا، کیونکہ وہ میرا نافرمان ہے۔ آکسیجن روک دی نہیں جاتی، کھانے روک دیے نہیں جاتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت روک دیتا ہے۔ اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدوں کی توفیق نہیں ملتی۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے کو چھین لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، توفیق سجدے چھین لیتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک یہاں وہاں بھٹکتا پھرتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے سے جو ہے سیلوٹ مارتا پھرتا ہے، کتنے لوگوں کے پاس جو ہے اپنی پریشانی کو لوگوں کے پاس پیش کرتا رہتا ہے، لیکن کبھی اسے توفیق نہیں ملتی کہ صبح سے لے کر شام تک بیوی بچوں کی فکر میں لگا رہتا ہے، کاروبار میں لگا رہتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے غلامی میں لگا رہتا ہے، لیکن اسے کبھی توفیق نہیں ملتی کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ لو۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج جس کے خاطر اس دنیا میں انسان صبح سے لے کر شام تک جو ہے بیوی بچوں کے خاطر پریشان رہتا ہے، کام کاج میں لگا رہتا ہے، کل جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ کل جب حشر کا میدان ہوگا، آج تم جس بچوں کے خاطر، جن بیوی کے خاطر، جن گھر والوں کی خاطر، جن اولادوں کی خاطر آج دنیا میں تم پریشان تھے، کل جب حشر کا میدان قائم ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے اس بیٹے کے پاس جاؤ گے، بیٹا منع کر دے گا، بیوی کے پاس جاؤ گے، بیوی منع کر دے گی، ماں باپ کے پاس جاؤ گے، ماں باپ منع کر دیں گے، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، سب نفسی نفسی کا عالم میں ہوں گے۔ اس وقت کیا کام آئے گا؟ جب ہم دنیا میں اچھا نیکی کیے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے، اعمال صالح کیے ہوں گے، اپنا فکر کیے ہوں گے دنیا میں آخرت بچانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے اگر فکر کیے ہوں گے تو آج ہمارا کام بن جائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اس سے توفیق سجدے کو چھین لیتا ہے، اس سے نیکی کے توفیق کو چھین لیتا ہے، خشیت الہی کے جذبے کو چھین لیتا ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے میں نماز نہیں پڑھنے جاتا۔ ارے تو کون ہے نہ جانے والا؟ تجھے بلاتا ہی نہیں، تجھے توفیق سجدے ہی نہیں دیتا۔ تو کون ہے نہ جانے والا؟ اب ایک انسان نماز نہیں پڑھنے جاتا، عبادت نہیں کرتا، اب وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتا۔ تو کون ہے نہ جانے والا؟ تجھ سے تو ناراضگی ایسی ہے، تیرے کانوں سے آواز ٹکرائی ہے لیکن تیرے روح تک نہیں پہنچی۔ اذان ہوتی ہے، سنتا ہے، لیکن نماز کو نہیں جاتا۔ اللہ سے ناراضگی ہے۔ کیسی ناراضگی؟ اذان سنا لیکن نماز کے لیے نہیں گیا، روح تک نہیں پہنچی اس کی آواز، راستے روک دیے جاتے ہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا، اس کے کانوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو اس کے کانوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، اس کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، اس کے دل پہ پردے ڈالتا ہوں۔ اب انسان پریشان والی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اب انسان کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا۔ ارے تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ اللہ تجھے بلاتا ہی نہیں، تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا، کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے منہ موڑا، اس کے فرما برداری کو چھوڑا، اس کے نافرمانی کو جو ہے اپنی زندگیوں میں جو ہے لے کر جو ہے گھومتا پھرتا رہا، ہمیشہ نافرمانیوں میں مبتلا رہا۔ کبھی تجھے توفیق سجدے نہیں ملی، کیونکہ اللہ سے ناراضگی ایسی ہے۔
अब भटकता फिरता है, सवेरे से लेकर शाम तक पता नहीं किस किस को सैल्यूट करता है, लेकिन कभी 2 रकात नमाज पढ़ने की उसे तौफीक नहीं होती। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, सजदे रेजियाँ नहीं करता, अल्लाह के हुजूर अगर किसी को झुकने की आदत नहीं है, तो वो ये ना समझे अल्लाह अकबर, उससे छीन ली जाती है तौफीक, उससे तौफीक छीन ली जाती है, उससे तौफीक छीन ली जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नाराज़गी से बचें, अल्लाह के नाराज़गी से बचें। अल्लाह खुद फरमाता है, जब नाराज़ होता है तो इंसान से तौफीक को छीन लेता है। तो हमेशा अपने दुआओं में अल्लाह से तौफीक को मांगे, अल्लाह से तौफीक मांगे और अल्लाह के नाराज़गी से बचे। जब अल्लाह नाराज़ होता है, अगर हमारा ज़िंदगी, अगर दीन के साथ हमारा ज़िंदगी होगा, अल्लाह के अहकामात अगर हमारे ज़िंदगी में होंगे, नबी के तरीक़े अगर हमारे ज़िंदगियों में होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इस मुख्तसर सी ज़िंदगी यानी 60-70 साल ज़िंदगी के अंदर एक जो है अमन व अमान, चैन सुकून वाली ज़िंदगी अगर कर देगा, दुनिया भी इंसान कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब होगा, थोड़ी सी रोज़ी कमाएगा, खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्ग, दोस्तों, अल्लाह के नाराज़गी से बचें और अल्लाह से हमेशा तौफीक के सजदे मांगे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमामों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।